criminals most wanted. नाज़रीन, एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप तमाम दोस्तों के लिए पेश किया जा रहा है। यानी ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से मुलाहिजा कीजिए एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दोस्तों, सोचने की बात है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तबदाद करना कोई तमाशा नहीं है। याद रखने की बात है कि परवरदिगार आलम हर चीज को देख रहा है। जमीन पर रेंगते हुए छोटे से जानदार को भी अक्सर इंसान अपने आप को नहीं मालूम जमीन पर क्या जानने लगते हैं कि कुल ताकत का सरचश्मा शायद यही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। नाजरीन, इसके बाद उन दोनों जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह कानून के एहलकार इन दोनों तक जा पहुंचे। पिस्टल बरामद हुआ सर। तलाशी ले भी है, दूसरी साइड से भी तलाशी। अबे और क्या है तुम्हारे पास? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम बताओ। कहाँ से हो? किधर के रहने वाले हो? क्या कर रहे हैं इधर? कौन सा भाई? नाम बताओ। बताते नहीं नाम अपना। नाम बताओ। सारे मुल्ज़िम मुजफ्फर अली जो है वो गिरफ्तार कर लिया सर। पिस्टल भी बरामद हो गया, ये पिस्टल है सर, ये भी बरामद हो गया सर। मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार इन दोनों अफराद को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करने आए थे इधर? नाजरीन, जुल्म है, एक ना एक दिन अपने अंजाम को जरूर जा पहुंचता है और इसी तरह ये भी अपने अंजाम तक आ गए। हमारा दीन और हमारा कानून किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को तालीम हासिल करने का हक देता है, अपनी मर्जी से शादी करने का हक देता है और कोई भी कानूनी सरगर्मी करने का हक देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अलीना बीबी, जिसकी शादी कराची में बहावलपुर के एक जवान से होती है, अपनी पसंद से शादी कर लेना उसकी जान इस वजह से चली जाती है। उसके वालिद और उसके चचा ज़मीर और मुजफ्फर न सिर्फ ख़तरनाक मुल्ज़िम हैं, बल्कि उसके चाचा 32 मुकदमात में न सिर्फ इश्तिहारी मुल्ज़िम बल्कि 25 लाख रुपए उनके ऊपर हेड मनी है कंबर शहदाद कोर्ट से। वो 27 मई की रात को आकर अपनी बेटी को और उसकी साली मुनीबा को फायर करके एक को हलाक और एक को जख्मी कर देते हैं।
ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے تو ہم اس کے لیے اسپیشل ٹیمز بنا دیتے ہیں۔ اسی دوران اس کے والد اور اس کے چچا بہت ہی خطرناک قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں مدعی کو کہ ہمیں 2 صوبوں میں ہم وانٹڈ ہیں، اشتہاری ملزم ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکا، آپ مہربانی کر کے کیس سے پیچھے ہٹ جائیے۔ مگر سلام ہے ایس ایچ او دھور کوٹ کو، پوری احمد پور شرکیہ کی ٹیم کو، جو ایک ایسے خطرناک ملزم کو جس کے سر پہ 25 لاکھ روپے ایڈ منی اور جو کہ بلوچستان اور سندھ میں بیک وقت بہت سارے مقدمات میں مطلوب ہے، اس کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے گرفتار کرتے ہیں۔ اور وہ اس موقع پہ گرفتار کرتے ہیں کہ جب اس کا یہ عزم ہوتا ہے کہ دوبارہ فائرنگ کر کے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو مزید نقصان پہنچائے گا، مگر الحمدللہ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قانون کے شکنجے میں لایا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اگر کوئی بہن، کوئی بیٹی اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہے، شادی کرے، تو اس بات پہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں سے شروع ہوئیں انٹروگیشنز۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ضمیر علی۔ والد؟ علی دوست۔ کہاں رہتے ہو؟ کمبل سندھ۔ کیا کام کرتے ہو؟ محنت مزدوری کرتا ہوں سر۔ یہ محنت مزدوری کرتے ہو آپ لوگ؟ ڈکیٹی، قتل اور رازلی کی؟ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس کر رہے ہو تم، تمہارا ریکارڈ بول رہا ہے۔ نہیں سر۔ کیوں آئے ہو میرے علاقے میں قتل کرنے کے؟ کیا دشمنی تھی آپ سے اس بچی کی؟ سر میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا۔ آپ نے قتل نہیں کیا؟ نہیں تو نے اپنی بھتیجی کو قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا ہے؟ سر میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیوں قتل کیا؟ بکواس کرتے ہو گندے انسان۔ سر وہ میرے بیٹے کی مانگ تھی، پھر بس وہ بھاگ گئی۔ اس نے آزاد مرضی سے شادی کر لی، یہ جرم ہے اس کا؟ بس سر علاقے میں ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ بکواس کرتے ہو، لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ہم مسلمان ہو، جی اس کو کوئی آزاد مرضی نہیں، اپنی شادی کے حق نہیں رکھتی وہ۔ شادی تو سر اس کی کر رہے تھے۔ معصوم بچی کا تم نے ظلم کیا، اسے قتل کیا، کس نے فائر مارا تھا؟ سر اس کے باپ نے مارا۔ میں کہہ رہا ہوں بے غیرت انسان، آپ نے فائر مارا ہے۔ سر غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی آپ سے؟ بس غیرت میں آ کے سر میں نے فائر مار دیا اسے۔ شرم نہیں ہے آپ کو؟ کون کون لوگ تھے آپ؟ سر میں تھا، میرا بھائی تھا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ ظفر علی۔ کس چیز میں آئے تھے؟ موٹر سائیکل کا۔ بہت گندے انسان ہو آپ۔ آپ کا پتہ ہے آپ کو ریکارڈ کیا ہے؟ 34 مقدمے آپ پہ صبح سلسلہ کمر کے، اور وہ بھی ہینیس کرائم کے، اغوا برائے توان، قتل، ڈکیٹی، رازنی کے، اور حکومت سندھ نے آپ کے سر کی قیمت 25 لاکھ مقرر کی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سر معاف کر دیں سر۔ آپ کو میں کیا معاف کروں؟ سر غلطی آپ ہو کے گئی۔ کوئی کام اچھے ہیں؟ سر غلطی ہو گئی۔ پولیس کانسٹیبل کا کیا قصور تھا؟ کیوں شہید کیا تھا تم نے اس کو؟ سر تنگ کرتا تھا وہ آتے جاتے۔ ناکے پہ کھڑے پولیس افسروں پہ کیوں فائرنگ کی تھی؟ یہ سندھ نہیں ہے، یہ پنجاب پولیس ہے۔ مرنے والی کیا لگتی تھی آپ کی؟ سر بھتیجی تھی، بھتیجی کیا ہوتی ہے؟ بھائی کی بیٹی۔ تجھے شرم نہیں آئی جیسے جب آپ نے اس کو فائر مارا ہے؟ تجھے کوئی شرم نہیں آئی؟ روح نہیں کہا آپ کا درندے انسان؟ سر غلطی ہو گئی۔ اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی جب ایک معصوم بچی کو آپ نے فائر مارا ہے؟ سر غلطی ہو گئی، معاف کر۔ تمہیں علم ہے کہ علینا بی بی تمہاری بیٹی کی عمر کی تھی، وہ ایک قسم کی تمہاری بیٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تم نے ضرور اس کو کھلایا ہوگا، گود میں بھی اٹھایا ہوگا، لیکن تم نے اس کا ناحق قتل کر دیا ہے، ایک انسانیت کا قتل کیا ہے۔ شرم نہیں آئی تمہیں اس کو قتل کرتے ہوئے؟ تمہارا دل جو ہے معمولی سا بھی نہیں جو ہے نا ہلا اس بارے میں؟ خوف خدا تمہیں مانے نہیں تھا؟ ناحق ایک انسانیت کا تم نے قتل کر دیا ہے، اور اب غلطی کی جو ہے نا معافی چاہتے ہو؟ تم ایک عادی قاتل ہو، عادی قاتل۔ اب تم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی نقصان کیا ہے، پولیس کے کانسٹیبل کو شہید کیا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ انشاءاللہ تمہارا انجام عدالتوں سے پھانسی ہوگا۔ کی نام ہے تیرا؟ مظفر۔ کیا کام کرتے ہو؟ ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ کون سی ڈرائیونگ کرتے ہو؟ یہ قتل و غارت والی ڈرائیونگ کرتے ہو؟ نہیں سر۔ آپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے؟ نہیں سر۔ بکواس کر رہے ہو؟ نہیں کیا سر، کس نے کیا ہے؟ قتل سر میرے بھائی نے کیا۔ آپ کو شرم نہیں ہے؟ معصوم سی ننھی بچی کو آپ نے قتل کیا ہے، کیا جرم تھا اس کا؟ اس نے جی ہماری غیرت بھاگ کے شادی کی تھی۔ بھاگ کر شادی کرنا جرم ہے؟ مسلمان ہے وہ، آزاد مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ آپ نے اس کو گود میں بٹھا کر پالا ہے، پھر بعد میں آپ نے ان سے صلح بھی کی ہے، پیسے بھی لیے ہیں، یہ غیرت تھی آپ کی؟ کس نے صلح کی تھی؟
صلح تو سر وہ چکر دیا ہم نے کہ ابھی گھر دیکھ لیں کسی طرح. اس کا مطلب آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی, صرف اس کا ٹھکانہ دیکھ رہے تھے جو میری بیٹی کہاں رہ رہی ہے. دل میں غصہ تو تھا نا سر. آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ بالغ لڑکا ہو یا لڑکی کیا وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتے؟ ہاں میں اتنے آپ پڑھے کا مذہب دین اسلام ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. علینا بی بی جو آپ کی بیٹی ہے جس کی عمر 18 سے 19 سال ہے, ابھی تو اس نے زندگی کی بہاریں دیکھنی تھی, تم نے ابھی سے اس کو قتل کر دیا صرف اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے. تمہیں علم نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس کو بھی حق حاصل ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے. اس کے باوجود تم نے جو ہے نا اس کو قتل کر دیا. تمہارا دل نہیں دہلا, زمین نہیں پھٹی تمہاری. تمہاری گھر والی کا کیا حال ہوگا, وہ رونے نہیں ہوگی. اب شرم کرو, تم نے ایک اپنی بیٹی کا قتل کیا, انسانیت کا قتل کیا تم نے. قاتل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تمہارا بھائی بھی قاتل ہے, اس نے سندھ میں کئی معصوم لوگوں کو زخمی کیا ہے, قتل کیا ہے, ڈکیتیاں کی ہیں, رازداری کی ہیں, اور بے گناہ پولیس والوں کو شہید کیا ہے, پولیس والے کے بچوں کو یتیم کیا ہے. تمہارا انجام عدالتوں سے انشاءاللہ پھانسی ہوگا. لے جاؤ اس پر گندے انسان کو. یہ ہوا ہے سارا واقعہ. اس میں اس معاشرے کی بے بسی, بے حسی کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, اور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی اپنا ہوتے ہوئے خون کے رشتوں کے درمیان خون بہا دینا کہاں کی عقل مندی ہے. اور افسوس انسان کس حد تک اور گرے گا. انسان کو اپنا ظلم کرتے ہوئے ماضی یاد نہیں رہتا. افسوس ہے سر, افسوس. نہیں معلوم سر کہ یہ معاملات معاشرے میں اور کب تک جنم لیتے رہیں گے. تقریب بات یہ ہے کہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کیوں ملی ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن لوگوں کو زندگی کے مقصد سمجھ میں آ گئے, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی نہ کسی بہتر راہ پر ہیں. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. اور جرم کی یہ داستان کسی غیروں نے نہیں بلکہ اپنوں ہی نے تحریر کر دی, اور اپنے ہی اس داستان کی بھینٹ چڑھ گئے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سے ایسے الفاظ ادا کریں کہ جس سے آپ کو ہمارے احساسات اور جذبات کا پتہ چل سکے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات و واقعات کہیں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم فوری طور پر قانون کو آگاہ کیجیے, اور یاد رکھیے اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا. Criminals most